کمرے سے مسلسل چھوٹی سی مومنا کی ہچکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مشال بیگم کب سے دروازے پہ دستک دے رہی تھیں۔ بیٹا دروازہ کھولو، مجھے بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے، مجھے کچھ کیوں نہیں بتا رہی ہو؟ اسی لمحے جاسم گھر میں داخل ہوا اور کہنے لگا، کیا ہو گیا ہے مما؟ مومنا نے اپنے کمرے کا دروازہ کیوں بند کیا ہوا ہے؟ بیٹا پتہ نہیں کب سے میں دستک دے رہی ہوں، وہ کھول ہی نہیں رہی۔ اچھا میں جا رہا ہوں، گھنٹے کی یہاں کھڑی ہوئی ہوں، تم دیکھو تو ہوا کیا ہے۔ آج تو کسی نے بھی کوئی بات نہیں کی، اس کے باوجود دروازہ بند کر کر بیٹھ گئی ہے۔ یہ کہتی ہوئی مشال بیگم وہاں سے چلی گئیں۔ جاسم نے نرمی سے کہا، مومنا میرے بچے دروازہ کھولو نا، آپ نے کیوں دروازہ بند کیا ہوا ہے؟ تو وہ فوراً سے دروازے کی طرف آئی اور دروازہ کھولتے ہی دوبارہ سے جا کے کمبل میں دبک کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں سے ان گنت آنسو بہہ رہے تھے۔ کیا ہو گیا مومنا میرا بچہ؟ وہ فوراً سے مومنا کے پاس بیٹھ گیا، اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور محبت سے اس سے پوچھنے لگا۔ اس کی بات سن کر مومنا ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی اور بہت بری طرح سے رونے لگی۔ مجھے درد ہو رہا ہے۔ کہاں درد ہو رہا ہے مجھے بتاؤ، کسی نے ڈانٹا ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ وہ بالکل معصوم بچوں کی طرح ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، رونا تو بند کرو، آپ تو بہادر بچی ہو نا، رونا کیوں شروع کر دیا؟ چلو مجھے بتاؤ کہاں درد ہو رہا ہے؟ وہ کہنے لگی، مجھے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ تو کیا ہو گیا؟ آپ نے کوئی الٹی سیدھی چیز کھا لی ہوگی، اسی وجہ سے پیٹ میں درد ہو رہا ہوگا۔ پتہ نہیں کیوں بہت عجیب سا محسوس ہو رہا ہے، وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ کیا ہوا ہے؟ سب کچھ ٹھیک ہے نا؟ چلو اٹھو، میں ہاسپٹل لے کر جاتا ہوں۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں مجھے کہیں بھی نہیں جانا، شاید اس سے تکلیف برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اٹھو نا۔ جیسے ہی اسے بازو سے پکڑ کر اٹھایا تو وہ بیڈ شیٹ پر لگے ہوئے داغ دکھنے لگا اور اگلے ہی لمحے اسے احساس ہوا کہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ میں مما کو بھیجتا ہوں، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں۔ جاسم نے ان کو بولا، نہیں آپ پلیز ان کو مت بلائیں۔ وہ اس کے بازو سے لپٹ گئی۔ کیا ہو گیا ہے؟ میں مما کو بھیجتا ہوں نا، وہ نرمی سے گویا ہوا اور اس کی گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، مگر وہ اس کے بازو سے لپٹ گئی۔ نہیں پلیز آپ مت جائیں، ادھر ہی رہیں میرے پاس۔ اس کی بات سن کر وہ باہر جانا چاہ رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی کنڈیشن کے بارے میں وہ مشال بیگم کو بتائے، مگر وہ اٹھنے ہی نہیں دے رہی تھی۔ وہ آہستگی سے اس کے پاس آ گیا، نرمی سے اسے اس کے حالت کے بارے میں بتانے لگا۔ وہ بہت زیادہ سہمی ہوئی تھی۔ آپ پلیز کسی کو مت بتائیے گا، وہ ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے بولی۔ میرا بچہ ایسے رونا تو بند کرو۔ اس کی بند آنکھوں میں سے بہنے والے انگنت آنسوؤں کو اس نے اپنی انگلی کے پوروں سے صاف کیا اور آہستگی سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ دھیرے دھیرے اس کی پشت کا سہلانے لگا۔ میں اب مما کو بھیجتا ہوں، مما کو بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ اس نے بڑی مما کو اپنی کنڈیشن بتانی ہے، وہ نرمی سے بولا۔ اس کی بات سن کر وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں آپ بتائیں نا، میں نہیں بتا سکتی۔ اس کی بات سن کر وہ کہنے لگا، دیکھو بچے سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ نرمی سے نہ جانے کتنی دیر تک اسے سمجھاتا رہا۔ ٹھیک ہے آپ بڑی مما کو بھیج دیں، لیکن آپ دوبارہ واپس میرے پاس آئیں گے نا؟ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی۔ ہاں میرا بچہ میں آؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر گیا تو لاؤنج میں ہی مشال بیگم بیٹھی ہوئی تھی۔ ہاں بیٹا کیا ہوا ہے، کیوں دروازہ بند کر کر بیٹھی ہوئی تھی؟ مشال بیگم نے بیزاری سے پوچھا، کیونکہ وہ خاصا تنگ آ گئی تھی۔ صبح سے اسے منانے اس کے دروازے پہ دستک دیے جا رہی تھی، مگر وہ صرف جاسم کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ مما ایک کام کریں، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، آپ جا کر دیکھ لیں، وہ آپ کو بتا دے گی۔ وہ نرمی سے گویا ہوتا خود جا کر کچن میں اس کے لیے چائے بنانے لگا۔ کافی وقت کے بعد وہ کمرے میں آیا تو وہ ابھی بھی کمبل میں دبک کر بیٹھی تھی۔ مشال بیگم نے اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، ہاں اب کیسی طبیعت ہے؟ کچھ بہتر ہے؟ بیڈ شیٹ وغیرہ؟ مشال بیگم نے چینج کر دی تھی۔ وہ اس کے سامنے بیٹھا۔ یہ لو چائے پیو، ساتھ اس نے انڈا رکھا۔ نہیں میرا کچھ بھی کھانے کو دل نہیں۔ وہ دوبارہ سے رونا شروع ہو گئی تھی۔ آپ کو میں چاکلیٹس بھی لا کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ وہ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے بولا۔
نہیں مجھے آئس کریم کھانی ہے، وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سن کر وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ نہیں میرا بچہ، آئس کریم نہیں کھانی نا، آئس کریم اس کنڈیشن میں بالکل بھی اچھی نہیں ہوتی۔ وہ نرمی سے اسے سامنے بیٹھا سمجھا رہا تھا۔ وہ صرف جاسم کے ساتھ اٹیچ تھی، اس کے علاوہ تو وہ کسی اور کے پاس زیادہ جاتی بھی نہیں تھی۔ وہ اسے دیکھنے لگا جو بالکل معصوم سی گڑیا لگ رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ آ کر اس کی آغوش میں بیٹھ کر اس کے سینے پہ سر ٹکا گئی۔ مجھے سونے دیں، مجھے نیند آئی ہوئی ہے۔ اب اس کی طبیعت کچھ بہتر لگ رہی تھی اور وہ ریلیکس بھی لگ رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ یہاں بیڈ پر سو جاؤ۔ نہیں نا، مجھے یہاں پہ ہی سونا ہے، وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ اب اسے احساس ہوا تھا کہ وہ کوئی چھوٹی بچی نہیں رہی۔ وہ اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ پھر بھی اس کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ وہ آہستگی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے کہنے لگا، اچھا ٹھیک ہے، آپ یہ جلدی سے چائے پی لو۔ وہ نرمی سے گویا ہوا تو اس نے اس کی آغوش میں بیٹھتے ہی چائے پینی شروع کی۔ چائے پینے کے بعد کپ سائڈ پر رکھتے ہوئے دوبارہ سے اس کے سینے میں اپنا منہ چھپاتی ہوئی نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ اسے بیڈ پر لٹاتے ہوئے اس کے اوپر کمبل درست کیا۔ جیسے ہی وہ باہر آیا تو مشال بیگم کہنے لگی، دیکھو بیٹا، وہ تمہارے ساتھ کافی زیادہ اٹیچ ہے، اور تمہیں پتہ ہے ملائکہ کو ابھی سے اس سے بہت زیادہ چڑ ہوتی ہے۔ ملائکہ ہمیشہ مجھے کہتی ہے کہ جاسم کو کہیں مومنہ سے دور رہا کرے، اور اب وہ بھی بڑی ہو چکی ہے تو تم تھوڑا اس سے فاصلہ بنا کر رکھو۔ مشال بیگم کی بات سن کر وہ کہنے لگا، مما کیا ہو گیا ہے، بڑی ہو گئی ہے تو؟ لیکن آج بھی میرے لیے وہی بچی ہے جو چھوٹی سی تھی 5 سال کی، جب اسے میں نے اپنے قریب کیا تھا اور اسے اپنے پاس سلانا شروع کیا تھا۔ وہ میرے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہے مما، میں اسے خود سے دور نہیں کر سکتا۔ وہ نرمی سے مشال بیگم کو سمجھانے لگا، دیکھو پہلے وہ اور تھی، لیکن اب وہ بڑی ہو چکی ہے، تمہیں اس چیز کو سمجھنا ہوگا۔ یہ کہتی مشال بیگم نرمی سے اسے سمجھاتی وہاں سے چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد وہ خود بھی بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ وہ آ کر کمرے میں بیٹھا تو اسی لمحے اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ دیکھا تو کاظم کی کال آ رہی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کال پک کرتے ہی موبائل کان کے ساتھ لگایا۔ کاظم کہنے لگا، ہم لوگ کل واپس آ رہے ہیں۔ یہ سن کر اس کا دماغ گھوم گیا۔ کیا مطلب؟ ایسے اچانک، سب خیریت ہے؟ ہاں یار، بس کمپنی سے چھٹیاں ملی ہوئی ہیں، اور ویسے بھی مناہل کا بہت زیادہ دل کر رہا تھا۔ بچے بھی بہت زیادہ کہہ رہے تھے کہ بابا واپس چلیں اسی وجہ سے۔ اچھا، دو تین دن پہلے تو بندہ بتا دیتا ہے نا۔ چلو بہت اچھے۔ اگلے دن گھر میں معمول سے زیادہ چہل پہل تھی، مگر اسے ابھی تک مومنہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس نے مٹال بیگم سے پوچھا، مما مومنہ کی طبیعت کیسی ہے؟ مٹال بیگم کہنے لگی، کافی حد تک ٹھیک ہے۔ آج ملائکہ کی فیملی بھی آ رہی ہے ڈنر پر۔ یہ سن کر وہ خاصا بیزار ہوا تھا۔ اچھا، وہ جانتا تھا کہ ملائکہ بھی آئے گی اور پھر اسے مومنہ سے مسئلہ ہوگا۔ ہمیشہ سے ملائکہ کو مومنہ سے مسئلہ ہوتا تھا، حالانکہ وہ تو اس کے سامنے چھوٹی سی بچی تھی۔ وہ کمرے میں آیا، دیکھا تو مومنہ بیڈ پر بکس پھیلائے پڑھ رہی تھی۔ میرا بچہ، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ وہ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولا۔ وہ کہنے لگی، طبیعت تو بہت خراب ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے نا ایگزام سٹارٹ ہونے والے ہیں، اس وجہ سے میں اسٹڈی کر رہی ہوں۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولی، تو میرا بچہ، اسٹڈی تو کرنی ہی ہوتی ہے نا، لاؤ دکھاؤ کیا پڑھ رہی ہو۔ وہ اس کی کتابیں دیکھنے لگا۔ آپ کو میں امپورٹنٹ کوسچن لگا دیتا ہوں، آپ پہلے وہ کریں، اس کے بعد مزید میں آپ کو سمجھا دوں گا۔ وہ نرمی سے بولا، مجھے آپ کے پاس آپ کی گود میں بیٹھنا ہے۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولی، نہیں میرا بچہ، ابھی مجھے کام کے لیے جانا ہے نا، تو اس وجہ سے آپ میرے پاس نہیں بیٹھیں۔ اس کے بعد پکڑ کر وہ بولی، آپ کو پتہ ہے نا کاظم بھائی واپس آ رہے ہیں، ان کے فیملی بھی، آپ کے چھوٹے چھوٹے فرینڈز بھی آئیں گے۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے بتانے لگا، لیکن مجھے نہیں پتا، آپ میرے پاس بیٹھیں، جب تک مجھے یہ یاد نہیں ہوتا مجھے آپ کے پاس ہی بیٹھنا ہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اسے وہ اپنے اتنا قریب کرے یا دوبارہ اسے اپنی یوں گود میں بٹھائے، اس وجہ سے وہ اسے ٹالنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ خود یہاں آ کر اس کی گود میں بیٹھتی اس کے سینے پر اپنا سر ٹکا گئی تھی۔ مجھے پڑھنا ہے نا، یہ کہتے ہوئے اس کے سینے پر سر ٹکاتی وہ سامنے بک کو دیکھنے لگی۔ میرا بچہ مومنہ، اب سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اب کی بار اس کا لہجہ تھوڑا سخت ہوا تو مومنہ خود ہی اس سے دور ہو گئی۔ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ کبھی کبھی ضد نہیں کرنی چاہیے نا مومنہ، بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ نرمی سے بولا، چلیں ٹھیک ہے، آپ اپنے کام کے لیے جائیں، میں سمجھ گئی ہوں۔
وہ منہ بناتے ہوئے بولی تو اس کی بات سن کر وہ دھیرے سے مسکرا دیا، کہنے لگا، یہ ہوئی نا اچھے بچوں والی بات، آپ بہت اچھی بچی ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، مجھے مسکے لگانے کی کوشش مت کیا کریں۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی پیشانی پر بوسہ دیتا اٹھ کر باہر چلا گیا۔ سارا دن وہ اپنے کمرے میں ہی رہی۔ رات کو گھر میں کافی زیادہ چہل پہل تھی۔ کاظم اور اس کی فیملی آ چکے تھے۔ کاظم کہنے لگا، ہماری چھوٹی سی گڑیا کہاں ہے؟ وہ کہنے لگا اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، اس وجہ سے وہ اپنے کمرے میں ہی ہے۔ بھائی اسے بلاؤ نا۔ منال کہنے لگی، ہاں بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ مومنا کے کمرے کی طرف آئی، آہستگی سے کمرے کا دروازہ کھولا تو دیکھا سامنے وہ بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ مومنا میرا بچہ، منال نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ منال کو دیکھتے ہی فوراً سے اس کی طرف آئی، آ کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ منال آپی آپ آ گئی ہیں؟ وہ ہنستے ہوئے بول رہی تھی، میں یہاں کام کر رہی تھی، مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں۔ میرا بچہ ہم تو کافی ٹائم پہلے آ گئے تھے، مجھے لگا کہ آپ سو رہی ہو، اس وجہ سے ہم نے آپ کو ڈسٹرب نہیں کیا۔ منسا بھی آئی ہے؟ اس نے نرمی سے پوچھا تو وہ اس بات میں سر ہلانے لگی، ہاں ہاں آپ کی فرینڈ بھی آئی ہے۔ اچھا میں ابھی آتی ہوں۔ وہ جلدی سے اٹھی اور اس کے ساتھ نیچے آ گئی۔ اس کا حلیہ خاصا بکھرا ہوا لگ رہا تھا۔ آتے ہی وہ کاظم کے سینے سے لگ گئی۔ کاظم بھائی آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کو کتنا مس کیا؟ وہ مسکراتے ہوئے باری باری سب سے مل رہی تھی۔ نہ جانے کیوں سامنے بیٹھے ہوئے جاسم کا اس کا یوں کاظم کے سینے سے لگنا بہت عجیب لگا، جیسے اسے اپنے اندر جلن کا احساس ہوا ہو۔ ڈنر کے وقت ملائکہ اور اس کی فیملی بھی آ گئی۔ اچھا خاصا خوشگوار ماحول تھا۔ ان سب کے درمیان چنچل مزاج مومنا جو سب کی بہت زیادہ لاڈلی تھی، مگر کوئی یوں اسے نفرت سے دیکھ رہا تھا وہ تو صرف ملائکہ تھی جو اس سے شدید نفرت کرتی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ ملائکہ جاسم سے محبت کرتی تھی اور جاسم کے قریب اس کا جانا ملائکہ کو بہت برا لگتا تھا۔ مومنا ابھی بھی یوں ہی جاسم کے پہلو میں بیٹھی ہوئی تھی اور سب کے درمیان بیٹھی بیٹھے وہ اس کے ساتھ ہی لگی نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ مومنا، جاسم نے اسے ہلایا تو وہ سو چکی تھی۔ اوہو یہ لڑکی ابھی تک ایسے ہی ہے، جاسم کے ساتھ اتنی زیادہ اٹیچ ہے، کاظم ہنستے ہوئے بولا۔ جاسم دھیان سے، لوگوں کو جیلسی ہوتی ہے مومنا سے، کاظم نے ملائکہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو دیکھا، ہاں آپ بھی بتائیں نا منال بھابی، اگر مومنا اتنی زیادہ اٹیچ ہوگی کاظم کے ساتھ تو آپ کو بھی جیلسی ہوگی نا؟ اس کی بات سن کر منال ہنسنے لگی، نہیں بھائی وہ چھوٹی سی معصوم سی بچی ہے، دیکھو تو صحیح، بھلا مجھے کیوں اس سے جیلسی ہوگی؟ بھائی ہو جائے گی کاظم کے ساتھ اٹیچ، وہ مسکراتے ہوئے بولی، میں اسے کمرے میں چھوڑ کر آتا ہوں۔ جاسم نے ایک دم سے اسے اپنے بازو میں اٹھا لیا۔ ملائکہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اسے جاسم پر اس وقت بہت زیادہ غصہ آیا تھا۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے آ گئی۔ جاسم اسے کمرے میں چھوڑ کے آنے کے بعد واپس اپنے کمرے میں آیا تو سامنے ملائکہ بیٹھی تھی۔ ملائکہ باقی سب تو نیچے جانے کی تیاری کر رہے ہیں، تم ابھی تک نہیں گئی؟ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے جاسم، یہ کہتے ہوئے وہ جاسم کے پاس آئی۔ ہاں بولو، کافی ٹائم ہو گیا ہے، تم مومنا سے دور رہا کرو۔ آج پھر اس کا وہی شک جو جاسم کو خاصا برا لگتا تھا۔ ملائکہ دیکھو، وہ ایک چھوٹی سی بچی ہے، کیوں تم اس سے اتنا زیادہ جیلس ہوتی ہو؟ اس کے جیلس ہونے کی بات سن کر وہ بھڑک اٹھی۔ کیا مطلب ہے کہ میں جیلس ہوتی ہوں؟ آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ مجھے نہیں اچھا لگتا کوئی اور لڑکی آپ کے پاس پھٹکے بھی؟ دیکھو وہ بچی ہے، وہ نرمی سے اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگا۔ بچی ہے یا جو بھی ہے، لیکن آج کے بعد میں اسے آپ کے پاس نہ دیکھوں۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، اس کے کندھوں سے پکڑ کر نرمی اور محبت سے کہنے لگا، دیکھو میری جان، اتنا زیادہ غصہ کیوں کرتی ہو؟ اتنا زیادہ غصہ مت کیا کرو۔ دیکھو وہ چھوٹی سی بچی ہے۔ اس کی بات سن کر وہ باہر چلی گئی۔ شاید وہ ناراض ہو گئی تھی، مگر اس کے باوجود بھی جاسم مومنا کا یوں ہی خیال رکھتا تھا۔ کوئی مومنا سے اسے دور نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ بہت چھوٹی تھی، 5 سال کی، جب وہ جاسم کے پاس آئی تھی۔ اس کے ماما بابا کے انتقال کے بعد زیادہ وقت اس نے جاسم کے قریب ہی گزارا تھا۔ وہ پہلے بھی جاسم کے ساتھ اٹیچ تھی، مگر پھر وہ اور زیادہ ہوتی چلی گئی۔ جب وہ پیدا ہوئی تھی اس کی ماما کا تب انتقال ہو گیا تھا، اور اس کے بابا کا کچھ وقت کے بعد ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا۔ سب اس سے بہت محبت کرتے تھے، وہ سب کی بہت زیادہ لاڈلی تھی، اور یہی چیز ملائکہ سے ہضم نہیں ہوتی تھی۔ گھر میں ملائکہ اور جاسم کی شادی کی تیاریاں زور و شور سے چلنے لگیں۔ کیونکہ کاظم بھی آیا ہوا تھا تو مشال بیگم یہی چاہتی تھیں کہ وہ اپنے بیٹے کی شادی کر دیں، اور شادی کی تیاریاں زور شور سے چل رہی تھیں۔ مومنا کا ہر ڈریس اس نے اپنی پسند سے لیا اور آج مہندی کا فنکشن تھا۔ وہ ارد گرد دیکھ رہا تھا۔
آدھا فنکشن گزر چکا تھا، اس نے منال کو بلایا۔ منال بھابھی بات سنیں۔ منال کہنے لگی کیا ہوا ہے؟ بھابھی مجھے مومنا کہیں نظر نہیں آ رہی۔ ہاں یہ بات تو میں نے بھی نوٹ کی کہ مومنا واقعی میں نہیں، منسا بھی یہاں پہ نہیں ہے، یہ دونوں لڑکیاں کہاں چلی گئی ہیں؟ اچھا رکو میں گھر کے اندر دیکھ کر آتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ گھر کے اندر داخل ہوئی تو کسی نے بازو سے پکڑ کر اسے کھینچا، وہ سیدھا اس کے سینے سے جا لگی۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو سامنے کاظم کھڑا ہوا تھا۔ وہ اس نے اس کے سینے پہ مکہ رسید کیا۔ پاگل ہیں کیا، کوئی آ جائے گا۔ میری جان تم اتنی حسین لگ رہی ہو نا، جی چاہ رہا ہے تمہیں ابھی اٹھا کر اپنی باہوں کے حصار میں پڑھ لوں۔ وہ اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں بولا تھا۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگی اچھا ایسی بات ہے، اتنی حسین لگ رہی ہوں۔ وہ اس بات میں سر ہلانے لگا۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کے قریب ہونے لگا۔ پاگل ہو گئے ہیں کیا، کوئی آ جائے گا۔ آتا ہے تو آتا رہے، ظاہر ہے اپنے بیوی کے ساتھ ہوں، پیار کیا تو ڈرنا کیا۔ اس کی بات سن کر وہ اسے دور کرنے لگی، مگر وہ بالکل اس کے قریب ہوتا ہوا اس کے اوپر جھک گیا۔ اچانک اس نے اوپر سے چیخ کی آواز سنی تو انہوں نے اوپر کی طرف دیکھا۔ یہ چیخنے کی آواز تو اسٹور روم کی طرف سے آ رہی ہے۔ وہ جلدی سے اوپر کی طرف بھاگی۔ اسٹور روم کا دروازہ نہیں کھل رہا تھا، اسے لاک لگا ہوا تھا۔ مومنا بیٹا آپ اندر ہو؟ کاظم نے دروازے پر دستک دیتے ہوئے کہا۔ بیٹا دروازہ کھولو اندر سے۔ انہیں بس اس کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ اب کی بار انہیں اندازہ ہوا کہ منسا بھی اندر ہی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے دروازہ کھولا تو مومنا روتے ہوئے کاظم کے سینے سے آ لگ گئی۔ کاظم بھائی، وہ ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ مومنا میرا بچہ کس نے آپ کو یہاں پر بند کیا تھا؟ منال نے جلدی سے منسا کو دیکھا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا، جو بہت زیادہ سہمی ہوئی لگ رہی تھی۔ کاظم بھائی ہمیں نہیں پتا کس نے یہاں پر بند کیا، یہاں پر کوئی اندر کی طرف آ رہا تھا، مجھے اپنے پکارنے کی آواز آئی، جب میں اندر آئی تو وہ آدمی پتہ نہیں ہمیں اندر بند کرتا ہوا خود باہر چلا گیا۔ وہ روتے ہوئے بولی تھی اور کاظم نے اسے اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا۔ نہیں میرا بچہ، رونا بند کرو۔ وہ منسا کے سامنے بیٹھا اپنی چھوٹی سی بیٹی کو دیکھنے لگا۔ میری گڑیا رونا بند کرو۔ اس نے اس کے آنسوؤں کو اچھی طرح صاف کیا تو وہ اس کے سینے سے لگ گئی۔ بابا مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے واپس جانا ہے، وہ روتے ہوئے بولی۔ نہیں میرا بچہ، کچھ نہیں ہوتا، اس نے محبت سے کہا تھا۔ اس بارے میں انہوں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا کیونکہ شادی والا گھر تھا اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی قسم کی بدمزگی ہو، مگر کاظم بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے سی سی ٹی وی بھی چیک کروائی، مگر جو کوئی بھی تھا وہ مکمل طور پر نقاب میں ڈھکا ہوا تھا، اس وجہ سے اسے کوئی دیکھ نہیں پایا۔ مگر مومنا کے ساتھ ایسا کون کر سکتا ہے، اس چیز کی سمجھ نہیں آئی۔ کون ان کا دشمن ہو سکتا ہے؟ وہ دونوں واپس آ گئے۔ مومنا کو انہوں نے منع کیا تھا کہ کسی کو بھی نہیں بتانا، مگر مومنا وہ بھلا کہاں باز آنے والی تھی۔ جاسم رات کو مومنا کے کمرے میں گیا تو وہ کسی گہری سوچ میں تھی۔ مومنا میرا بچہ، آپ اتنی لیٹ سے کیوں آئی تھی میری مہندی کے فنکشن میں؟ کیا ہوا ہے آپ کو، اتنا زیادہ کیوں موڈ آف ہے؟ وہ محبت سے اس کے چہرے پر دیکھتا ہوا بولا۔ تو وہ اگلے ہی لمحے جاسم کو ساری بات بتا گئی۔ جاسم کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے، وہ کافی زیادہ پریشان ہو گیا۔ نہیں میرا بچہ، پریشان نہیں ہونا۔ اسے اپنے سینے سے لگا لیا، کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ اسے نرمی سے سمجھا رہا تھا۔ اور جاسم کی بات سن کر وہ ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ میرا بچہ رونا بند کرو نا، اس نے اس کے آنسوؤں کو صاف کیا۔ اس کا سر اپنے سینے پر ٹکاتے ہوئے وہ آنکھیں بند کر گئی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلاتا رہا جب تک کہ وہ نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ اس کے بعد وہ واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس بارے میں سوچ سوچ کر وہ کافی زیادہ پریشان ہو رہا تھا، مگر وہ مزید کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اگلے دن وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ دلہن بنی ملائکہ پھر بھی اسے دیکھ کر بہت زیادہ جل رہی تھی۔ منال آپی، میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے۔ ابھی رخصتی میں تھوڑا ٹائم باقی تھا جب وہ منال کے پاس آتے ہوئے بولی۔ کیا ہو گیا میرا بچہ؟ منال نے محبت سے اس کی پیشانی کو چھوا تو اسے بخار ہو رہا تھا۔ ارے تمہیں تو اتنا تیز بخار ہو رہا ہے؟ رات سے ہے۔ کیا نہیں، رات کو ہلکی ہلکی سر میں پین تھی لیکن اب صبح ہو گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، پریشان مت ہو، ابھی میں کہتی ہوں نا کاظم کو تمہیں ہاسپٹل لے جاتے ہیں۔ نہیں بھائی، مجھے جاسم کے ساتھ جانا ہے۔ نہیں نا بیٹا، دیکھو جاسم کی شادی ہونے والی ہے، وہ نرمی سے اسے سمجھانے لگی۔ گھر تک آتے آتے اسے بہت تیز بخار ہو گیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مشال بیگم پریشان سی اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ ملائکہ دلہن بنی کمرے میں جاسم کا انتظار کر رہی تھی، مگر جیسے ہی جاسم کو معلوم ہوا کہ مومنا کی طبیعت خراب ہے
تو وہ جلدی سے مومنا کے پاس آ گیا۔ وہ کہنے لگی ان سب کو بولے نا میرے کمرے سے باہر چلی جائیں۔ مومنا کی بات سن کر وہ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے سب چلے جاتے ہیں، تم بالکل بھی پریشان مت ہو۔ وہ نرمی سے بولا چلو ہاسپٹل لے کر چلتا ہوں۔ وہ کسی اور کے ساتھ ہاسپٹل جانے کو تیار بھی نہیں تھی۔ اسے ہاسپٹل جانا تھا تو صرف جاسم کے ساتھ۔ جاسم اسے لے کر اسپتال آ گیا۔ پوری رات وہ اس کے ساتھ اسپتال رہا۔ فجر کے وقت وہ اسے لے کر واپس آیا، وہ تب تک سو چکی تھی۔ وہ واپس کمرے میں آیا تو سامنے ملائکہ ابھی تک بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، آنکھیں بالکل لال سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ کمرے کا دروازہ بند کرتا ہوا اپنے جمائی رکنے لگا۔ کیا ہوا تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ یار سو جاتی، بہت زیادہ معذرت میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ مومنا کو وہ ایک ایک قدم چلتی اس کے پاس آئی، کہنے لگی تمہیں پتہ ہے نا آج ہماری شادی کی پہلی رات تھی، اور تم نے آج جو کچھ بھی کیا ہے یہ بہت غلط تھا، میں یہ وقت کبھی نہیں بھولوں گی۔ ملائکہ غصے میں اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ ملائکہ کیا ہو گیا ہے؟ مومنا کی طبیعت خراب تھی۔ مومنا تنگ آ گئی ہوں میں، اس مومنا سے مر کیوں نہیں جاتی ہے؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی تو اگلے ہی لمحے وہ غصے میں کہنے لگا دیکھو کیسی فضول باتیں کر رہی ہو تم، خبردار جو دوبارہ تم نے آج کے بعد ایسی کوئی بات کی۔ وہ اپنا ہلکا سا ٹراؤزر شرٹ اٹھاتا باتھ روم کی طرف چلا گیا، جیسے اسے ملائکہ سے کچھ بھی لینا دینا ہی نہیں تھا۔ ملائکہ نے بھی آتے ہی اس کے ساتھ بہت بڑی بات کی تھی۔ وقت گزرنے لگا، ملائکہ کو مومنا کی وجہ سے بہت غصہ آیا رہتا تھا۔ رات کا وقت تھا، وہ کھڑکی کے پاس کھڑی ہوئی تھی، جب آ کر پیچھے سے اسے بازوؤں کے حصار میں لیتے ہوئے لب اس کی گردن پر رکھے اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا ملائکہ یار کیا ہر وقت تم مومنا سے منہ پھلا کر رکھتی ہو؟ آج منال بھابی بھی کہہ رہی تھی تمہاری بیوی بالکل بھی ہنستی مسکراتی نہیں ہے۔ ادھر میری طرف مڑو، کیا ہوا ہے؟ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں بھرتا ہوا بولا مجھے ایک الگ گھر چاہیے جہاں پر مومنا نہ ہو۔ یہ بات سن کر اس کا دماغ گھوم گیا۔ یار کیا تم اتنی چھوٹی سی بات کا اتنا بڑا ایشو کیوں بنا لیتی ہو؟ آخر مسئلہ کیا ہے تمہیں مومنا سے؟ وہ اس سے گویا ہوا، وہ تمہیں مجھ سے چھین لے گی۔ یار وہ چھوٹی بچی ہے، تم ایسا کیسے سوچ سکتی ہو؟ مجھے نہیں پتا لیکن مجھے الگ گھر چاہیے۔ یہ سن کر اسے غصہ آ گیا۔ دیکھو یہاں ہم سب اکٹھے رہتے ہیں، ٹھیک ہے میں اپنی ماما کو اکیلا چھوڑ کر الگ گھر میں تمہارے ساتھ چلا جاؤں؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ مجھے نہیں پتا تمہاری ماں یہ معاملہ مومنا کہتے تمہارے گھر والے بھی اور مر کیوں نہیں جاتے۔ یہ مومنا دوبارہ سے آج پھر اس نے وہی بات کی تھی اور وہ خاموش ہو گیا۔ ٹھیک ہے تمہیں الگ گھر چاہیے تو میری طرف سے تم جہاں جانا چاہتی ہو جاؤ۔ اگر تم نے دوبارہ ایسی بات کی تو یقین کرو میں ایک لمحہ نہیں سوچوں گا اور تمہیں اپنی زندگی سے نکال دوں گا۔ آج پہلی دفعہ وہ اتنا غصے میں بولا تھا۔ اس کی بات سن کر وہ کہنے لگی پھر مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تمہاری زندگی میں رہنے کا، اسی مومنا کے ساتھ شادی کر لو۔ یہ کہتے ہوئے وہ غصے سے باہر کی طرف جانے لگی۔ اس نے بازوؤں سے پکڑا، کہاں جا رہی ہو؟ مجھے نہیں رہنا، یا اس مومنا کو اپنی زندگی سے نکالو۔ میں نے تو اسے اپنی مہندی کی رات بھی راستے سے ہٹانے کی کوشش کی تھی، ایک آدمی کو بھیجا تھا کہ وہ اس کا قصہ تمام کر دے، مگر وہ پھر بھی ایسی ڈھیٹ منحوس بچ گئی۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی، اگلے ہی لمحے ایک زوردار تماچا اس کے منہ پر رسید ہوا۔ اچھا تو تم میرے گھر کا سکون برباد کرنے والی تھی؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا۔ سارے گھر والے جمع ہو گئے۔ کاظم کہنے لگا کیا ہو گیا ہے؟ منال بھی پریشان تھی۔ میں اسے ایک لمحہ بھی اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا۔ ہاں تم مجھے کیوں رکھو گے؟ آج تک تم مجھے سیٹسفائی ہی نہیں کر پائے۔ تم تو اپنی راتیں اس مومنا کے ساتھ حسین کرتے ہوں گے، اسے اپنی مردانگی دکھاتے ہوں گے۔ مجھے بھی تمہارے ساتھ نہیں رہنا، مجھے طلاق دو۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی تو مشال بیگم کہنے لگیں بیٹا کیا ہو گیا ہے؟ مومنا بھی آ گئی تھی۔ ہاں آ گئی وہ تمہاری محبوبہ، اسی کے ساتھ زندگی گزارنا، طلاق نہیں دینا چاہتے تو میں خلا کا نوٹس بھیج دوں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ غصے میں اسے پیچھے دھکا دے گئی اور اگلے ہی لمحے وہ اسے طلاق دے چکا تھا۔ گھر میں بہت بے سکونی کا ماحول بن گیا۔ وہ مومنا سے بھی بہت زیادہ دور ہونے لگا، مومنا خود بھی اس سے بہت زیادہ دور دور رہتی تھی۔ رات کا وقت تھا، وہ کمرے میں بیٹھا کسی گہری سوچ میں مگن تھا، جب کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو سامنے مشال بیگم کھڑی ہوئی تھی۔ چلتے ہوئے اس کے پاس آئیں اور کہنے لگیں مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ جی مما بولے۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا، میں چاہتی ہوں کہ تم مومنا کے ساتھ شادی کر لو۔ یہ سن کر اس کا دماغ گھوم گیا۔
مما آپ جانتی ہیں نا وہ مجھ سے کتنی چھوٹی ہے؟ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ اس کی بات سن کر وہ کہنے لگی، دیکھو بیٹا، ابھی وہ جتنی بھی چھوٹی ہے لیکن میں یہی چاہتی ہوں کہ اب تم اسی کے ساتھ شادی کرو۔ یہ سن کر اس کا دماغ مزید گرم ہو گیا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ نہیں مما، وہ مجھ سے بہت چھوٹی ہے، کم از کم 15 سال۔ میں کیسے اس کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں؟ پلیز آپ ایسی باتیں مت کریں۔ مگر وہ ضد کر کر بیٹھ گئی۔ تمہیں شادی کرنی ہے تو صرف اس کے ساتھ کرنی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے ساتھ بھی اپنا فیصلہ مسلط نہیں کیا، لیکن آج پہلی دفعہ کر رہی ہوں۔ یہ سن کر اس کا دماغ تو مزید گرم ہو گیا۔ اس کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اس کی شادی ہوگی تو صرف مومنہ کے ساتھ ہوگی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ اب کیا کرے۔ وقت گزرنے لگا، مومنہ بڑی ہوتی جا رہی تھی۔ مومنہ کے لیے وہ دل میں اپنے عجیب طرح کے جذبات محسوس کرنے لگا۔ پہلے تو اس نے کبھی مومنہ کو اس نگاہ سے نہیں دیکھا تھا، مگر اب دیکھنے لگا۔ مومنہ بالکل خاموش خاموش رہتی، اس کے پاس بھی نہیں آتی تھی۔ جیسے ہی مومنہ نے میٹرک مکمل کیا تو اس کی شادی کی تیاریاں ہونے لگ گئیں۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ ابھی شادی نہ کرے، مگر مشال بیگم کی ضد تھی۔ ایک دفعہ پھر سے کاظم اور منال اپنے خوبصورت سے چھوٹے بیٹے کے ساتھ واپس آئے تھے اور گھر میں شادی کی تیاریاں زور شور سے چل رہی تھیں۔ اور وہ لمحہ بھی آ گیا جب مومنہ دلہن بنی اس کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ عجیب سا محسوس کر رہا تھا۔ وہ 5 سال کی بچی جو اس کے پاس آئی تھی، کیا آج وہ اس کی بیوی بنا دی گئی تھی؟ یہ سوچ سوچ کر اسے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ اب وہ 16 سال کی ایک لڑکی تھی اور اپنی عمر سے بہت بڑی لگنے لگی تھی۔ اس نے کمرے کا دروازہ آہستگی سے کھولا اور واپس بند کیا۔ مومنہ کی دھڑکنیں بہت تیز ہو گئیں۔ وہ ایک ایک قدم چلتا آ کر مومنہ کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے نگاہیں جھکا گیا۔ جاسم نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لیا۔ مومنہ، پتہ ہے میں بہت زیادہ عجیب سا فیل کر رہا ہوں۔ مومنہ نے نگاہیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ کیوں؟ وہ بمشکل یہ الفاظ بول پائی۔ دیکھو، تم بہت معصوم اور چھوٹی تھیں جب تم میرے پاس آئی تھی، اور میں نے کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا کہ کبھی ہمارا رشتہ ایسا ہوگا یا ہمارا تعلق ایسا بنے گا، لیکن اب ہم میاں بیوی بن چکے ہیں۔ میں مانتا ہوں کہ تم نے بھی بڑی مما کے فیصلے کو قبول نہیں کیا، میں نے بھی نہیں کیا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت غلط ہے۔ کیا مطلب، کیا غلط ہے؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ اس کی آواز بھیگی ہوئی تھی۔ میں اچھی نہیں ہوں، آپ کو اچھی نہیں لگتی؟ وہ روتے ہوئے بولی تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ فوراً سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں بھر گیا۔ نہیں، ایسی بات نہیں، تم بہت اچھی ہو، لیکن ہم دونوں کے درمیان عمر کا فرق بہت زیادہ ہے۔ وہ اس کے قریب ہو گئی۔ آج کتنے عرصے بعد ہمیشہ کی طرح اس کے سینے پر اپنا سر ٹکایا۔ مجھے بھی آپ سے محبت ہے۔ میں ملائکہ کو آپ کے ساتھ دیکھ ہی نہیں پاتی تھی۔ آپ کو پتہ ہے، مجھے بھی جیلسی ہوتی تھی جیسے ملائکہ کو ہوتی تھی۔ مجھے بھی ویسے ہی ہوتی تھی۔ میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی تھی، میں بھی آپ سے محبت کرتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ جاسم صرف میرے رہیں اور وہ کسی لڑکی کے پاس نہ جائیں، کسی کو نہ دیکھیں۔ جاسم پر صرف میں حق رکھتی ہوں، وہ روتے ہوئے بولی، اور وہ اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر گیا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ میں بچپن سے جب آپ کے ساتھ آئی تھی نا، میں چاہتی تھی کہ میں آپ کی ہی بیوی بنوں اور میری شادی آپ کے ساتھ ہو۔ آپ کی زندگی میں صرف میں ہی رہوں، میرے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ وہ روتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ رونا تو بند کرو نا۔ وہ آج پھر نرمی سے اسے چپ کرا گیا اور اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ میں آپ کا بچہ ہوں؟ اس بات میں سر ہلانے لگا۔ ہاں جی، آپ بالکل میرا بچہ ہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کی پیشانی پر محبت بھرا بوسہ دے گیا۔ اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہنے لگے۔ آئس کریم کھانے چلیں؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی تو اس کی بات سن کر مقابل کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے۔ اچھا، آپ نے میری پہلی والی سہاگ رات بھی خراب کی تھی اور میری یہ والی بھی برباد کرنے کا ارادہ ہے؟ اس کی تھوڑی سے چہرہ پکڑ کر اوپر کرتا ہوا بولا تو وہ سہم سی گئی۔ کیا مطلب؟ وہ تھوڑا گھبرائی۔ ڈر کیوں رہی ہو؟ جب پیار کیا تو ڈرنا کیا؟ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا۔ اس کا چہرہ شرم سے لال سرخ ہو گیا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ چلو ٹھیک ہے، آئس کریم کھلانے لے جاتا ہوں۔ چلو چینج کر کر آؤ۔ نہیں، ایسے ہی مجھے لے کر جائیں، مجھے ایسے ہی آپ کے ساتھ جانا ہے۔ آج کتنے عرصے بعد اسے وہی ضدی مومنہ لگ رہی تھی جو ایک ٹائم پر بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ ہنستے ہوئے کہنے لگی، بہت شکریہ میری زندگی میں شامل ہونے کے لیے۔ وہ اسے لے کر باہر آ گیا تھا۔ کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ بیچ پہ جاتے ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ہوگی، ہم دونوں ساتھ میں اچھے لگیں گے۔
وہ بھی ابھی تک شیروانی میں ملبوس تھا۔ اس نے اپنا خوبصورت سا لباس زیب تن کیا ہوا تھا۔ وہ دونوں بیچ پر آ گئے۔ وہ آئس کریم لے کر آیا، ساتھ ساتھ وہ آئس کریم کھا رہے تھے۔ وہ اس کے بازو میں اپنا بازو ڈالے اس کے کندھے پر اپنا سر رکھتے ہوئے اس کے ساتھ چل رہی تھی اور آئس کریم کھا رہی تھی۔ جیسے ہی آئس کریم ختم ہوئی، ایک دم سے اس کا رخ اپنی طرف کرتا ہوا وہ اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، وہ اس کے چہرے کو مسلسل دیکھے جا رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس کے قریب ہوتا اس کے اوپر جھک گیا اور اس کی سانسوں کو قید کر لیا۔ وہ اس کی شیروانی کو اپنی مٹھیوں میں دبوچ گئی۔ جیسے ہی وہ اس سے الگ ہوا تو اس کا چہرہ بالکل شرم سے لال سرخ ہو گیا۔ وہ مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ہم نے ہمیشہ ایسے ہی ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے نا؟ وہ مسکراتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی۔ اس کی بات سن کر وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ ہاں بالکل، ہم نے ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے قریب رہنا ہے، اس کے کان میں سرگوشی میں بولا تو اس کی بات سن کر وہ دھیرے سے مسکرا دی۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہو تو نیکسٹ پارٹ کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں۔